کبھی تھکے بھی ہو؟ ہاں، فرمایا سرکار چند موقع، ان میں سے ایک یہی بتایا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری تھی، بس اتنی دیر سے پہلے تو کٹ جانا تھا گلا۔ اللہ نے کہا کہ اگر اسماعیل کا چمڑا کٹ گیا گلے کا، تیرے سر سے تاج اتر جائے گا۔ اسماعیل کو ہٹا، اس کی جگہ دمبا لٹا۔ سرکار اس دن مجھے تھکن محسوس ہوئی ہے، بڑی جلدی کرنا پڑی، آنکھوں سے پٹی کھولی، اسماعیل کنارے، دمبا پڑا ہے۔ اسی کی یاد میں آج تک مسلمان جانور کاٹتے آ رہے ہیں، جزی امام کے بیٹے کی نسبت سے جانور کٹتے ہیں، پالتے گھر میں ہو، خریدتے منڈی سے ہو، کہتے شاعر اللہ ہو، اپنے گھر کے پالے ہوئے جانور کو جھکتے ہو، تعظیم دیتے ہو شاعر اللہ سمجھ کر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یا جزی امام کے بیٹے والی نسبت کے جانوروں کو بھی بدعت کہے، یا کلی امام کے بیٹے کے گھوڑے کی شبیہ کو بھی سلام کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ یہ کیا؟ یہ حسین والا گھوڑا ہے، تیرا اسماعیل والا دمبا ہے۔ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے مولوی، خلد میں درزی نہ تھے، کپڑے کہاں سے آ گئے؟ اور عرش سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے بجا، ارے جب نہ جی پھر دونوں نسبتیں احترام کے لائق ہیں۔ اور دیکھو بالکل ظاہر بھائی باتیں ملتی جلتی، وہ والا، وہ دمبے والا اپنے وقت کے امام کا بھی بیٹا ہے، نبی کا بھی بیٹا ہے، اور حسین بھی کلی امام کا بھی بیٹا ہے، کلی نبی کا بھی بیٹا ہے۔ تو یاری بات، اور دونوں نے جو تاریخیں چنی وہ بھی 10، میں اسماعیل کی 10 ذی الحج، حسین کی 10 محرم ہے۔ اور پھر ایک بات بتاتا چلوں، قرآن میں نقوی صاحب بڑے بڑے محترم جانوروں کا ذکر ہے، جب حیران ہو جاتے ہو نا، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ سورہ ہود پڑھنا، حاضہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، فرمایا یہ جو صالح کی اونٹنی ہے یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے اور آیت ہے۔ اللہ بدن رکھتا ہے کیا؟ اللہ اس اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے کیا؟ بولو، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، تو پھر کیوں کہا ناقۃ اللہ؟ میں نے پوچھا جب تیرا بدن ہی تو سوار ہی نہیں ہوتا تو پھر تیری ناقہ کیوں؟ فرمایا جاہل نہ بن، میری حجت کا جانور ہے نا، اور جو جانور میری حجت سے منسوب ہو جائے وہ میرا ہوتا ہے۔ اور مجھے لاہور والوں کہنا یہ ہے آیت اللہ ہے یہ نقوی صاحب، لیکن پوری روئے زمین پر کہیں بھی حضرت صالح کی اونٹنی کی شبیہ برآمد نہیں ہوتی۔
میرے خیال ہے تھک گئے ہو تم. نہیں اتنے تو چلیں 100% تو نہیں لیکن کچھ فیصد رعایت دیتا ہوں. سر اٹھانا. سلیمان بن داؤد کا گھوڑا پروں والا تھا. پڑھنا کتابیں. کہیں دنیا میں اس گھوڑے کی شبیہ نہیں نکلتی. آنکھ میری آنکھ میں رکھنا. خود حسین کے بابا کا دلدل وہ عزت والا جانور ہے. اللہ نے قرآن میں پوری 5 قسمیں اس کی اداؤں کی کھائیں. جی نہیں کھائی. وَالْعَوْدِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فرمایا یہ دوڑتے وقت جو اپنے نتنوں سے فراٹے بھر کے جو ہوا خارج کر رہا ہے ان فراتوں کی قسم. فالموریات قدحن پتھر پہ سم مار کے جو چنگاریاں نکال رہا ہے ان چنگاریوں کی قسم. فالمغیرات صبحن یہ جو صبح کے وقت شب خون مارنے جا رہا ہے شب خون مارنے کے ادا کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا جو وادی سے گزرتے ہوئے اپنے سم سے گرد اڑا رہا ہے اس اڑتی ہوئی گرد کی قسم. اور جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں ان کے جانوروں کے سم سے اڑتی ہوئی گرد آیت بن جاتی ہے. اسی لیے تو ہم زخموں پہ گرد لگاتے ہیں. جو ادھر والا محلہ کچھ زیادہ تھکا ہوا لگ رہا ہے مجھے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا یہ جو فوجوں کے دل بادل میں گھس کر سینے کی چوٹ مار مار کے دشمن کو گرا رہا ہے اس کے اس لڑنے کی ادا کی قسم. 5 قسمیں کھائیں علی کے گھوڑے کی. کہیں خدائی میں علی کے گھوڑے کی شبیہ برآمد نہیں ہوتی. میرا خیال ہے میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں. حیران ہوتے جا رہے ہو. سانسیں اٹکتی جا رہی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں. پوری جائیداد دیتا ہوں کہیں دکھاؤ کہ دلدل کی شبیہ نکلتی ہو. حسین کے نانا کا براق ہے کہیں براق کی شبیہ نہیں نکلتی. آخر وجہ کیا ہے کہ خدائی میں جہاں بھی شبیہ نکلتی ہے حسین کے گھوڑے کی. پہلے پڑھ رہی ہے میری بات. ایسے ہی ہے نا. حسین کے بابا کے گھوڑے کی شبیہ نہیں ہے. طارق جواد حسین کے نانا کی سواری کی شبیہ نہیں ہے. صرف حسین کے گھوڑے کی. یہ تو 2 × 2 4 کی طرح دوپہر کی طرح حقیقت ہے. دماغ خراب ہے ہمارا کہ ہم اس شبیہ کے سم چوم رہے ہیں.
ہم میں شعور والے نہیں ہیں کیا؟ ہمیں پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا؟ ہم میں ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں کیا؟ ہم میں علماء نہیں ہیں کیا؟ ہم میں صلحاء نہیں ہیں کیا؟ ہم میں مفکر نہیں ہیں کیا؟ اور نقوی صاحب میں نے لڑکپن سے وقار نقوی میں نے سوچا بخدا بڑا غور کیا، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، ملک سے باہر بھی میں نے روئے زمین پر شاہد خان ایک شیعہ ایسا نہیں دیکھا جو گھوڑے کی پوجا کرتا ہو۔ میرا خیال ہے میں ادھار کر لوں باقی کل۔ آپ کی دعا سے چلیں 5 بندے بھی سمجھ گئے، سدھر گئے، میں سمجھوں گا مجھے محنت کا پھل مل گیا۔ میں نے ایک شیعہ بھی نہیں دیکھا جو گھوڑے کا پجاری ہو۔ کیوں؟ بھئی عقل سے سوچا کہ اگر یہ شیعہ گھوڑے کو پوجتے تو جہاں گھوڑا نظر آتا وہیں سموں پہ گر جاتے۔ کیوں اکرام بھائی ایسے ہی ہے نا؟ بھئی کسی امیر کے استبل میں نظر آتا وہاں پوچھتے، تانگے میں جتا ہوا دیکھتے وہاں سم چومتے، کسی سوار کے نیچے دیکھتے وہاں جھک جاتے۔ میں نے لاکھوں دیکھے گھوڑے ادھر گزر رہے ہیں ادھر گزر رہے ہیں، کوئی شیعہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو میں نے بڑا غور سے دیکھا، ایک مولوی بھی مجھے ایسا نہیں ملا جو گھوڑے کا دشمن ہو۔ باہر والوں ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے؟ ایک بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ اگر گھوڑے سے بیر ہوتا تو جہاں گھوڑا نظر آتا فتویٰ دیتا۔ کسی ذمہ دار کے استبل میں ہے، کہتا بدعت بندھی ہوئی ہے۔ ٹانگے میں دیکھتا، کہتا بدعت جتی ہوئی ہے۔ کسی شے سوار کی زیر ران دیکھتا، بدعت پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، کسی شیعہ نے پہلے پوجا نہیں، کسی مولوی نے فتویٰ دیا نہیں۔ شیعہ نے پوجا کب؟ مولوی نے فتویٰ کب دیا؟ شیعہ نے تب سم چومے جب نسبت ہوئی حسین کی طرف۔ جی، اور فتویٰ بھی تب لگا جب نسبت ہوئی حسین کی طرف۔ معلوم ہوا ہم پوچھتے ہیں نسبت حسین کو، اور تجھے بھی دشمنی نسبت حسین سے ہے۔